بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق نمبر 80 میں کتاب العقل والجال کا 45واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں انسان کی حقیقی سعادت کا معیار اور ملاک ذکر ہوا، نفوس بشری کے انقلابات اور تغیرات اور عقلی اصول و قواعد یقینی کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس درس میں امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں کمال عقل کی علامات اور نشانیاں اور ان مصادیق کی وضاحت کی جائے گی۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ہشام کان امیر المومنین علیہ السلام یقول ما عبد اللہ بشیء افضل من العقل وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى الكفر والشر منه مأمونان والرشد والخير منه مأمولان وفضل ماله مبذول وفضل قوله مكفوف ونصيبه من الدنيا القوت لا يشبع من العلم دهره الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره والتواضع أحب إليه من الشرف يستكثر قليل المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه ويرى الناس كلهم خيرا منه وأنه شرهم في نفسه وهو تمام الأمر۔ حل لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ مأمونان تثنیہ ہے، جن دو سے امان حاصل ہو، مأمولان جن دو کی امید ہو، مبذول جسے خرچ کیا جائے، مکفوف جسے روکا جائے، الشرف احساس برتری، یستقل کم شمار کرنا۔ اس متن کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اے ہشام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کے ذریعے عبادت نہیں کی گئی جو عقل و شعور سے کام لینے سے برتر اور بافضیلت ہو، اور کسی انسان کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں چند صفات نہ پائی جائیں، اس کے کفر و شر سے لوگ امان میں ہوں اور اس کے رشد و ہدایت اور خیر و نیکی کی امید رکھتے ہوں، اور وہ اپنے زائد مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہو اور اپنی فضول اور زائد باتوں کو روکے رکھتا ہو۔ نصیبہ من الدنیا القوت، اور دنیا سے اس کا حصہ ضرورت بھر چیز ہو جس کے ذریعے وہ زندہ رہے۔ لا یشبع من العلم دہرہ، ساری زندگی علم و معرفت کو حاصل کرنے سے سیر نہ ہو، بھر نہ جائے۔ الذل احب الیہ مع اللہ من العز مع غیرہ، اللہ کی راہ میں ذلت کو دوسروں کے ساتھ عزت سے زیادہ پسند کرتا ہو اور اسے تواضع احساس برتری سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور دوسروں کی تھوڑی نیکی کو بھی زیادہ شمار کرتا ہو اور اپنی زیادہ نیکی کو بھی کم شمار کرتا ہو، اور تمام لوگوں کو اپنے آپ سے بہتر اور برتر شمار کرے اور اپنے آپ کو ان سے کم تر شمار کرے، تو اس طرح اس کی عقل مکمل شمار ہوگی۔ تو گویا امام علی علیہ السلام کی نظر میں کمال عقل کی یہ نشانیاں بیان ہوئی ہیں، یہ وہ بقیہ نشانیاں ہیں جو امام علی علیہ السلام نے کمال عقل کے حوالے سے شمار کی، اور یہ اس بات کا تتمہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے 11ویں اور 12ویں علامت یہ شمار کی ہے کہ دوسروں کو خود سے بہتر اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر شمار کرے۔ اس کے متعلق جناب ملا صدرہ شیرازی کی شرح اصول کافی کا بیان دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا 21واں مشہد اس میں ہے کہ عقلاء کاملین کی صفات کیا ہیں، ان کے افعال کی خصوصیات کیا ہیں، اور ان کی عقول کے انوار اور ان کے اسرار کو ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ذکر کیا ہے۔ خصال خصلت کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی بیان کیا ہے، اور اس کے بعد شتہ یعنی متفرق اور مختلف قسم کی صفات، تو ان کا بھی معنی بیان کیا ہے۔ شر کی دو قسمیں کی ہیں، شر حقیقی ہوتا ہے کہ جیسے ہر چیز نفرت کرتی ہے، اور غیر حقیقی وہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وجودی ہو لیکن اس کا نتیجہ وہی عدم ہوتا ہے۔ تو اشیاء عدمی جہالت وسیطہ ہے، فقر ہے، موت ہے، کفر ہے، اور غیر حقیقی کی مثال مرض ہے، درد ہے، ظلم ہے، جہل مرکب وغیرہ۔ فرمایا اس کے مقابلے میں خیر ہوتا ہے، نیکی، کہ جس کو طلب کیا جاتا ہے اور جس کو ہر شخص اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی مثالیں
بھی یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ رشد ہدایت کو کہتے ہیں، گمراہی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اس کا فضول کلام مکفوف ہوتا ہے، یعنی اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، اس کی بھی لغوی تحقیق بیان فرمائی ہے۔ اور ساری زندگی علم سے سیراب نہیں ہوتا اور اپنے نیک اعمال کو کم اور دوسروں کے نیک اعمال کو زیادہ شمار کرتا ہے۔ تو گویا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے افضل ترین عبادت جس کے ذریعے تقرب الہی حاصل ہوتا ہے اس کو عقل و شعور سے کام لینے کو شمار کیا ہے، اور دوسری جو اطاعت بدنی مالی نفسی ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد وغیرہ، یہ سب ان کا کمال بھی اسی عقل و شعور اور علم و معرفت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا یا علی اذا تقرب الناس الى خالقہم، جب لوگ ان عبادتوں کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کریں تو آپ عقل و شعور اور علم و معرفت کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کریں۔ خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے کلام میں کمال عقل کی گویا 12 نشانیاں ہیں، اور یہ تمام محامد اور فضائل کی بنیادیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کفر و شرک سے کیا ہو، بری ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے رشد و خیر کی امید رکھی جائے، تیسرا یہ ہے کہ جود و کرم رکھتا ہو، مال کے بارے میں بخل سے کام نہ لیتا ہو، چوتھا یہ ہے کہ اپنی فضول کلام کو روکے مگر علم و حکمت کو بیان کرنا ہو، پانچواں یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرے کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ان کی نعمتوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے کمالات کو نہ بھول جائے، چھٹا یہ ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد اور ہدف کو سمجھے کہ پوری زندگی علم اور معرفت اور کمال علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے، کبھی بھی علم کے معاملے میں سیر نہ ہو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے منہومان لا یشبعان، منہوم العلم و منہوم المال، دو بھوکے پیاسے ایسے ہیں کہ جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا بھوکا پیاسا اور دوسرا مال کا بھوکا پیاسا، جس کو جس چیز کی طلب ہے تو پھر ساری زندگی اس میں وہ تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ ساتواں یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں ذلت بھی زیادہ پسند ہو دوسروں کی راہ میں عزت حاصل ہونے سے، کیونکہ دوسروں کے ساتھ رہ کے اگر اس کو عزت بھی مل رہی ہے تو وہ عارضی ہے، وہ کوئی حقیقی عزت نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ قربانی دے رہا ہے، اس سے ذلت برداشت ہو رہی ہے تو وہ اس کے لیے حقیقی عزت ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو وہ کبھی خار نہیں ہوتا۔ آٹھویں صفت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تأسی اور پیروی کرتے ہوئے انسان احساس برتری کو چھوڑ کر تواضع پیشہ ہو، کیونکہ آپ کے پاس اس کائنات کے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں، خدا کی راہ میں بندگی اور تواضع کو انتخاب فرمایا ہے۔ اسی طرح 9ویں صفت یہ ہے کہ دوسروں کے کم احسان اور نیکی کو زیادہ شمار کرے اور اپنے زیادہ احسان اور نیکی کو کم شمار کرے۔ 11ویں صفت یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے بہتر شمار کرے تاکہ وہ اللہ کے بندوں سے حسن ظن رکھے، خصوصاً مومنین کو ان سے صادر ہونے والے افعال کی اچھی تعویل کرے اور ان کے محاسن ظواہر پہ نظر رکھے، ان کے بواطن اور خفی اور اسرار کی طرف جس سے غیبت اور تہمت پیدا ہوتی ہے ان کی طرف توجہ نہ کرے۔ 12ویں یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں سے کم تر شمار کرے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بہتر بننے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طلبگار ہو۔ جب ان 12 صفات سے مزین ہو جائے گا اور ان کو اپنے اندر پیدا کر لے گا تو اس سے اس کی عقل کے کمال کو سمجھا جائے گا اور اس کی عقل و شعور بالغ ہو جائے گی۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی تفصیل کے ساتھ اس کی شرح فرمائی ہے، جو فرمایا تھا کہ عقل و شعور سے برتر کوئی عبادت اور تقرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے بھی استدلال کی ہے، خصال اور خصلت کی لغوی معنی بھی بیان کیے ہیں، پھر قدر تفصیل کے ساتھ ان علامات کی وضاحت فرمائی ہے۔ کفر و شر سے امان حاصل ہو، کفر کے 5 معنی ذکر کیے ہیں جن کو بعد میں بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے اپنے پروردگار کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا، حالانکہ اس کو علم و یقین ہو کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو ترک کرنا، کفران نعمت بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح کفر براعت بھی ہوتا ہے، تو ان سب سے اس کو کنارہ کش ہونا چاہیے، اور اسی طرح رشد اور خیر کی اس سے امید ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ اپنی ضروریات سے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور فضول خرچی اور کنجوسی سے کام نہ لے، قرآن کی آیات اور روایات سے استفادہ کیا ہے، اپنے واجبات مالی کو ادا کرے، جیسا کہ روایت میں ہے ان السخی هو من ادى فرائض مالہ، سخی وہ ہے کہ جو اپنے مال کے
فرائض کو ادا کرتا ہے۔ انہوں نے یہاں پر ایک نہایت اہم بحث فرمائی ہے کہ جو انسان مال کو خرچ کرتا ہے اس کے بھی اغراض و مقاصد اور غایات ہوتی ہیں، اور جو اس کو خرچ کرنے سے روکتا ہے اس کے ذہن میں بھی کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے۔ تو انسان کا مال کو خرچ کرنا، اس کی جو غایات ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذکر خیر ہو لوگوں میں، یہ بھی شرعاً مطلوب ہے، عقلاً بھی مطلوب ہے۔ حضرت ابراہیم سے نقل فرمایا قرآن میں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ، کہ میرا تذکرہ خیر قرار دے لوگوں میں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے وَلِسَانُ صِدْقٍ يَجْعَلُهُ اللَّهُ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ يُورِثُهُ غیرو، یعنی انسان کا جو اچھا ذکر خیر اللہ تعالیٰ لوگوں میں چھوڑ دیتا ہے تو یہ مال سے بہتر ہے کہ جس کو دوسرے لوگ اس سے میراث میں پاتے ہیں۔ دوسری غرض اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے فقراء کی حالت کی رعایت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ مخلوقات الہی ہیں، ان کا دل نہ ٹوٹے اور ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، اس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے روایات میں۔ لوگوں کے دلوں کی محبت کو حاصل کرنا، اسی طرح رضا الہی کو حاصل کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے وہ اس کے بدلے میں اضعاف کثیرہ چاہتا ہے، جیسا کہ قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے من یعطی بالید القصیرہ یعطی بالید الطویلہ، جو تھوڑا خرچ کرے گا اللہ اس کو زیادہ عطا کرے گا۔ گویا راہ الہی میں مال خرچ کرنے کے جو اغراض و مقاصد اور غایات ہوتی ہیں ان کو یہاں پر 5 عدد بیان کیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ مال کو خرچ کرنے سے رکتے ہیں تو اس کے بھی سابقہ جو اغراض و مقاصد ہیں اس کے الٹ ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، مثلا بخل، ذکر الہی سے رکنا اور محبت دنیا اس کے دل میں چل رہی ہے، اس وجہ سے وہ خرچ کرنے کو ناپسند کرتا ہے، شیطان کی راہ پہ چلتا ہے، وہ گمراہ شمار ہوتا ہے، وہ خرچ کرنے کو سمجھتا ہے کہ فقر و فاقہ حاصل ہو جائے گا۔ اپنی زائد باتوں کو روکے رکھے، صرف حکمت کی باتوں کو بیان کرے۔ تو اس کے بارے میں بھی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ نبی اکرم کا فرمان من کاثر کلامہ کاثر سقطہ، یعنی جو بندہ زیادہ باتیں کرے گا تو زیادہ غلطیاں کرے گا۔ من کاثر سقطہ کاثرت ذنوبہ، جس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی تو گناہ زیادہ ہو جائیں گے، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو پھر وہ جہنمی شمار ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ زبان کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اگر ان کو شمار کیا جائے تو ایک پوری کتاب بن سکتی ہے۔ بعض علماء افاضل نے اس پر کام بھی کیا ہے۔ تو انسان کو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، علم و حکمت کو بیان کرنے کے لیے اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان بھی ذکر کیا ہے۔ دنیا سے اس کا حصہ بے قدر ضرورت ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کو جتنا بھی وہ جمع کرے گا تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے شہوت پیدا ہوتی ہے، اس سے ایک یعنی دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر انسان کی اچھی تربیت ہو اور وہ بے قدر ضرورت پر اکتفا کرے تو پھر وہ بہت ساری نیکیاں بھی اس کے ذریعے انجام دے سکتا ہے اور کمال والا جو راستہ ہے اس پر بھی گامزن رہ سکتا ہے۔ لیکن علم معرفت کے حوالے سے کبھی سیر نہ ہو، اس کی بھی مادہ میں مختلف فرامین کو ذکر کیا ہے، یہاں پہ اچھی تحلیل فرمایا۔ اس کا راز کیا ہے کہ عالم کبھی سیر نہیں ہوتا، چونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم و معرفت کے مراتب غیر متناہی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نور ہوتا ہے، جتنا انسان کو حاصل ہوتا ہے مزید اس کا شوق اور پیاس بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ذلت اور خواری کو برداشت کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی راہ میں عزت کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ وہ عارضی ہے، اور اللہ کی راہ میں جو اس نے قربانی دینی ہے تو ذات باری تعالی اس کو عزت اور شرف سے نوازے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایک نشانی یہ ہے کہ اسے شرف اور احساس برتری کی نسبت تواضع زیادہ پسند ہوتی ہے، کیونکہ جتنا بھی انسان کو کمال حاصل ہو جائے یہ ممکن الوجود ہے، محدود ہے، تو اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود ہے اس کے فیض سے چند ایک کمالات اس کو حاصل ہوئے ہیں، تو اپنے ممکن الوجود اور محدود ہونے کو بھول نہ جائے، بلکہ ذات باری تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو متواضع شمار کرے اور اپنے محدودیت کا ہمیشہ اعتراف کرے۔
ذات باری تعالی کے مقابلے میں جو لوگ تواضع سے کام لیتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی تقرب کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے انبیاء اور اوصیاء اور صالحین کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے موکل ہیں جو تواضع کرنے والوں کو بلند مرتبہ قرار دیتے ہیں اور تکبر سے کام لینے والوں کو ذلیل فرماتے ہیں۔ اسی طرح فقراء اور صالحین سے بھی تواضع کرنی چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے التودد نصف العقلی، کہ لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا یہ بھی آدھی عقل ہوتی ہے۔ باقی بھی اس کے متعلق کافی فرامین ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح اس کی مزید وضاحت کرنے کے بعد فرمایا کہ دوسروں کی تھوڑی نیکی کو بھی زیادہ شمار کرے۔ اس کے بارے میں بھی چند وجوہ ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان دوسروں کی کم نیکی کو زیادہ شمار کرتا ہے تو یہ گویا کہ اس کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے اور وہ اضافے کا موجب بنتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں اسے زیادہ کر دوں گا۔ اسی طرح دیگر روایات سے بھی اس کی بھرپور وضاحت فرمائی ہے۔ اور اپنی زیادہ نیکیوں کو بھی کم شمار کرے۔ اس کے متعلق قرآن کی آیت بھی ذکر کی ہے کہ اگر دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، اس کو جتاتا ہے تو اس سے پھر اذیت حاصل ہوتی ہے اور اعمال حبط ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، کہ اگر انسان صدقہ جس کے بعد اس نے دوسروں کو اذیت کرنی ہے اس کی بجائے معافی مانگ لیتا ہے اور نیک بات کر لیتا تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح روایات سے بھی اس چیز کو واضح کیا ہے۔ دوسرے سب لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے اور یہ جو شریعت کے احکام ہیں دوسروں کے بارے میں اس کا خیال رکھتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھتا ہے۔ عاقل شخص اپنے آپ کو برتر شمار کر کے دوسروں کی توہین نہیں کرتا اور اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہمیشہ بہتری کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں کمال عقل کی علامات اور نشانیاں اور مشارل مصادیق کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سبق کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔